ڈاکٹر مفتاح اسماعیل آنے سے پہلے تو کہتے تھے 130 روپے سے 1 روپیہ پیٹرول اوپر نہیں ہونا چاہیے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ آئیے آپ کو ناظرین سناتے ہیں. آج 137 روپے لیٹر ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ آیا ہے. یہاں سے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. ہم سڑکوں پہ ویسے بھی آ رہے ہیں اور آ جائیں گے، کیونکہ یہ ہم نہیں کر سکتے کہ آئی ایم ایف کی ایما پہ، آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ پیٹرول مہنگا کریں. جی ناظرین، آئی ایم ایف کے کہنے پہ پیٹرول نہیں بڑھانے دے سکتے، 137 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور آج 210 روپے. بجلی کے پر یونٹ پہ کیا کہتے تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں. آپ کا فیول کاسٹ ہے نا 9 روپے پر کلو واٹ آور ہے. آپ کا 30% لائن لاسز ہے تو دیٹس 11 روپیز اینڈ 70 پیسز. میں تو 12 روپے کی بیچ رہا ہوں. 12 روپے کی آپ کی ایوریج پرائس ہو جانی چاہیے. ابھی جو 20-22 روپے کی ایوریج پرائس ہے نا وہ 12 روپے کی ہو جائے گی. آئی سویئر ٹو یو دا ایشو از ناٹ ٹیکنیکل، دا ایشو از کمپیٹنٹ اینڈ مینجمنٹ. اف دے انڈرسٹوڈ واٹ از دا ایشو، یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. سستی کر دیں نا، 12 روپے کی دے دیں، ایکسپورٹ بڑھ جائے گا آٹومیٹکلی آپ کا. آپ 12 روپے کی دے دیں. ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش میں، کسی ملک میں اتنے ایفیشینٹ بجلی کے پلانٹ نہیں ہیں جو آج پاکستان میں لگے ہوئے ہیں. تو ہم ان سے سستی بجلی کیوں نہیں بیچ سکتے؟ اور آپ مسلم لیگ کو دیں گے انشاءاللہ، ہم 2 سال کے اندر لائن لاسز بھی کم کر کے دکھائیں گے، کیونکہ اب ہمارا فوکس اس پہ ہوگا. بجلی تو لگا لی ہم نے. سو دس از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو، آئی سویئر ٹو یو. جی ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کو بڑا فوکس کے ساتھ یہ کام کرنا، اور بتا رہے تھے کہ کیا کیا کریں گے. اور آج جس سیمینار میں انہوں نے کہہ کے لگائی، یہ کہہ کے آپ ناظرین بار بار سنیں، کیونکہ ایک کلیریفیکیشن بھی دی کہ جی میڈیا شاید غلط چیز سنا رہا ہے، اور میں نے تو یہ ذکر ہی نہیں کیا. پیٹرول مزید بھی کیا بڑھے گا، کیا کہا انہوں نے، کیا انڈیکیشن دی، آئیے دیکھتے ہیں. آپ کو تھوڑا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، بٹ the rest of you will be okay. تھوڑا سا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، باقی آپ لوگ شاید جو سامنے بیٹھے تھے انہیں کہتے ہیں آپ لوگ بالکل صحیح رہیں گے. اور اس کے بعد کہہ کے آپ نے ڈاکٹر صاحب سنے کہ وہی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہیں، بڑے پڑھے لکھی شخصیت کے مالک ہیں. پیٹرول مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے. بالکل ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک بتائیں، آپ نے نوٹ نہیں کیا تھا جو آپ نے ان کا پہلا والا سنایا کہ ہم اس حکومت کو نہیں بڑھانے دیں گے. انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو میں نہیں بڑھاؤں گا. انہوں نے کہا تھا کہ اس حکومت کو نہیں، ہم مطلب اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، ان کو ہم نے نہیں بڑھانے. آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز بھی نہیں ماننی تھی انہوں نے. دیکھیں وہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیڈر حضرات جو ہیں جب اقتدار سے باہر ہوں تو اس قسم سے گفتگو سے تھوڑا پرہیز کیا کریں. دیکھیں یہ جب سیاست پہ ہوتے ہیں، جب سیاسی باتیں کرتے ہیں اور جب پاور میں آ جاتے ہیں تو میڈیا پھر ان کو دکھاتا ہے وہ ساری چیزیں، تو ہم شور کہ اچھا تو ان کو شاید نہیں لگتا ہوگا. آئی ڈونٹ نو کہ کیسے فیل کرتے ہوں گے. میں چونکہ سیاستدان نہیں ہوں اس لیے مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ اگر میں یہ باتیں کر رہا ہوتا. آپ نے کہہ دیکھا کتنا، اس سے کیا فیل ہوا آپ کو؟ مطلب یہ ہے کہ ہاؤ لیسٹ ہی از انکنسرنڈ اباؤٹ کہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اسی لیے میں نے کل یہ پرسوں آپ کے ہی ایک ماریا کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر کسی کا دل ہو نا، اندر دل ہو، اور اس کے اس ملک سے اور عوام سے اگر محبت ہو، تو اتنے بروٹل انداز میں قیمتوں کو، پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قیمت کو نہیں بڑھا سکتا. عمران خان آئی ایم ایف پروگرام سے نکلنے کا پلان کر رہے تھے اور نکل سکتے تھے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تو کبھی انہوں نے ریویل تو نہیں کیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اکانومی کے پرفارمنس تھی، گروتھ کی پرفارمنس رہی، ان کا صرف چیلنج بیلنس پیمنٹ کا تھا. شاید اس کو وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے، لیکن انہیں سبق مل چکا تھا آئی ایم ایف میں جانے سے کہ کس مشکلات سے وہ گزرے ہیں، کتنی پولیٹیکلی انہوں نے اس کے کاسٹ پے کی تھی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جانا چاہتے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے تو تقریباً 2004 سے 2008 تک پاکستان آئی ایم ایف میں نہیں تھا. جب مشرف صاحب تھے، ان کے جاتے ہی جب زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی، میں اس وقت منسٹری آف فائنانس میں تھا، جیسے ہی مشرف صاحب ہٹے، زرداری صاحب کی حکومت آئی، آئی ایم ایف کا مشن آفٹر مشن دھڑا دھڑ آنا شروع ہو گیا. اور یہاں تک کہ انہوں نے لیڈر جو ہے، اپنے مشن کے لیڈر جو ہے، وہ تبدیل کیا اور ایک پاکستانی کو لگایا. تاکہ 22 آئی ایم ایف پروگرامز مزید بھی آئیں گے. اور آئی ایم ایف ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ یا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح یہ اچھا ضروری نہیں ہے، لیکن میں اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں. ضرورت نہیں تھی جب 2012-13 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی اور ڈار صاحب جب
وزیر خزانہ بنے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ صرف $2.5 بلین تھا, which was 1% at that time, 1% of GDP. یہ ایک آئیڈیل کنڈیشن ہوتا ہے کسی بھی ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے کہ 1% آف GDP آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. $2.5 بلین کا گیپ تھا. آپ یہ $2.5 بلین فارن انویسٹمنٹ کے لیے آتے جو ہم لاتے رہے ہیں. $2.5 بلین تو اس مشکل حالات میں بھی اتنے پیسے آ جاتے ہیں, تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی IMF میں جانے کی, لیکن وہ گئے کیونکہ IMF چینج آف گورنمنٹ اینڈ IMF میں جانا یہ لازم و منصوب ہے. 2018 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اور کوئی $10 بلین کی جو وہ ڈیٹ کی پیمنٹ تھی. ہم ہینڈل کر سکتے تھے. میں اس ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں, جاننا چاہتا ہوں کہ میں کس طریقے سے ان کو بھی مس گائیڈ کیا گیا. ان کو کہا کہ $30 بلین چاہیے, حالانکہ $30 بلین نہیں چاہیے تھا, گیپ تھا صرف $10 بلین کا. یہ اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ صاحب ہیں, وہ گواہی دیں گے ان کی, کیونکہ انہوں نے بھی پریزنٹیشن کی تھی پرائم منسٹر کے سامنے اور میں نے بھی پریزنٹیشن کی تھی. ان کے پوری انسٹیٹیوشن کی کیلکولیشن تھی کہ $10 بلین ہمارا گیپ ہے فائنینسنگ کا. یہ سنگل مین انسٹیٹیوشن کہہ لیں آپ, میں نے کیلکولیٹ کیا تھا ایگزیکٹلی دا سیم نمبر. تو لیکن وہ رک گئے کہ اس کے آگے کیا کرنا ہے. میں نے بتایا کہ سر یہ گیپ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس گیپ کو فل کیسے کر سکتے ہیں. وہ میں نے پوری لسٹ ان کو بنا کے دی تھی, لیکن چونکہ ان کو اتنا پریشر ڈالا گیا, کیبنٹ پہ لوگوں کی پلیسمنٹ کی گئی اسٹریٹجک جگہ پہ, وہ جو صبح دوپہر شام عمران خان صاحب سے کہتے تھے اوہ سر اگر نہیں گئے تو قیامت ٹوٹ جائے گی, مارکیٹ میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, یہ ہوگا بربادی فلاں ہوگا. وہ ڈرا ڈرا کے ان کو لے گئے. ٹھیک ہے, جب گئے اور اس کے بعد سے جو مار پڑنی شروع ہوئی, دھڑا دھڑ ایکسچینج ریٹ اوپر نیچے, پھر ان کو ٹھکانے ہوئے کہ یار یہ کیا کر دیا, لیکن جا چکے تھے اب. تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ دوبارہ جانا چاہتے تھے. اس لیے میرا اپنا ذاتی یہ اب تو حالات بہتر ہو جائیں گے, ہم IMF کی طرف جا رہے ہیں, کنڈیشنز بھی میٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی سپٹمبر تک چیزوں کو اور خراب کیا جائے گا. کیوں؟ ٹو میک اے کیس ٹو گو فار پاکستان گوئنگ فار اندر IMF پروگرام 22 کے بعد 23واں پروگرام کے لیے سپٹمبر 22 سے لے کر اگست 2025 تک کے لیے آپ کو جانا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک کہانی بلڈ کرنی پڑے گی نا, ایک حالات, ایک انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا پڑے گا کہ اتنے حالات کو خراب کر دیے جائیں گے کہ آپ کے اب دیکھیں آپ آلریڈی انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ سے باہر ہو چکے ہیں. آپ کے موڈیز نے آپ کے ریٹنگ کو آؤٹ لک کو ناٹ ریٹنگ آؤٹ لک کو نیگیٹو قرار دیا. ابھی اس حکومت کے دور میں حکومت کے دور بالکل نیگیٹو کرنے کا مطلب ہے کہ رسک آپ کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کوئی بھی بانڈ مارکیٹ پہ جو انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ ڈرے گا پاکستان پہ کے پیپر پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو آپ ورچولی بانڈ مارکیٹ سے باہر ہو گئے ہیں. ایک ٹرم ہوتا ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ, وہ تقریباً 17-18% پتہ نہیں 20-25% پہ چلا گیا ہے. آپ کو کوئی پیسہ نہیں دے گا, تو آپ کو ورچولی بانڈ مارکیٹ سے باہر کر دیا گیا ہے. تو یو ہیو اونلی ون سورس آف فنڈنگ اینڈ دیٹ از IMF. کیونکہ جب تک IMF میں نہیں جائیں گے یا آپ کو ورلڈ بینک اور ADB بھی آپ کو ایکسپلائٹ کرے گا. وہ کہے گا دیکھیں ہمیں آپ سرٹیفکیٹ آف گڈ ہیلتھ لے کر لے آئے, بس آئی نیڈ اونلی سرٹیفکیٹ آف گڈ ہیلتھ. یہ بالکل نان ٹیرف بیریئر جیسے انڈین لگاتا ہے نا ہمارے ٹریڈ میں کہ جی کوئی ہم آپ کے امپورٹ میں ہم آپ سے امپورٹ کریں گے کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی. آل انڈیا پلاسٹک ایسوسیشن سے ایک جو ہے NOC لے لیں, آپ لے کر دکھا دیں کہ آپ پلاسٹک کے آئٹم جو ہے انڈیا میں ایکسپورٹ کرنا آپ کے لیے قیامت ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے ورلڈ بینک اور ADB کہے گے نہیں ہمیں کیا اس کے تعلق ہے, ہمیں صرف یہ ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ آف گڈ ہیلتھ IMF سے لے کر دے دے. وہ اس وقت تک نہیں ملے گا آپ کو جب تک کہ آپ IMF میں نہیں جائیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ سپٹمبر تک چیزوں کو مزید خراب کیا جائے گا تاکہ آپ کے پاس تمام ایونیو بند ہو جائیں. اور پیٹرول کتنا بڑھ جائے گا؟ ہاں, پیٹرول کی قیمت میری کیلکولیشن کے مطابق جون تک $260 کے قریب ہوگا, 255-260 روپیہ پر 30 جون تک. کیونکہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ 15 جون کو ایک بوسٹر لگے گا. ابھی 2 ڈوز لگے ہیں نا,
کووڈ کے 2 ڈوزز لگے ہیں آپ کو، 30 روپیہ 2 ڈوزز لگے ہیں نا، ابھی 2 بوسٹر بھی لگنا ہے. 2 بوسٹر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل لگائیں گے؟ بالکل لگائیں گے، اس لیے تو ہنس بھی رہے تھے وہ.